بنی ہاشم میں عقیلہ بننا کوئی عام مقام نہیں ہے، ٹھیک ہے. جیسے قمر بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام ہیں، تو ہم کہتے ہیں بنی ہاشم میں ہر کوئی اتنا حسین جمیل، اگر کوئی قمر بن جائے، چاند بن جائے، اتنا جگمگا رہا ہو تو بہت ہی بڑی فضیلت. یہاں پر بھی بنی ہاشم میں اگر کوئی عقیلہ ہے، کیونکہ بعض جگہ یوں روایات میں ملتا ہے، جب راوی روایت کرتا ہے تو کہتا ہے رویہ ابو زینب ابو الحسنین کی جگہ، یعنی زینب کے بابا امام علی علیہ السلام نے یہ روایت نقل کی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ایک فضیلت ہے، کبھی کبھی امام علی کو ابو زینب کہہ کر بھی راویوں نے نقل کیا ہے. تو اسی سے یعنی آپ کا یہ سوال اتنا بہترین ہے اس اعتبار سے کہ جن کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہے کہ کیوں نہج البلاغہ میں حضرت زینب کے بابا مینز عقیلہ بنی ہاشم کا پدر جو ہے وہ عورت کو ناقص العقل کیوں کہہ رہا ہے، تو جواب ہی خود بخود ہمیں مل گیا کہ اس سے مراد شاید کچھ اور ہے. مراد یہی ہے کہ عقل کا یا استعمال تھوڑا مرد سے کم ہے، نہ کہ عقل کم ہے، یا جو ہے وہ احساسات کا غلبہ ہو جانا ہے بعض جگہوں پر. اور دوسری بہت سی ڈیفینیشنز بتائی گئی ہیں کہ عقل سے مراد وہ کون سی عقل ہے، یہاں پر وہ عقل نہیں ہے جو عام طور پر لیا جاتا ہے. وگرنہ اگر فرق ہوتا مرد اور عورت میں عقل، درایت، سمجھ بوجھ میں، تو ان کا حساب کتاب بھی قیامت کے دن الگ ہونا چاہیے تھا. جیسے کہ دیوانے کا الگ ہے، بچوں کا الگ ہے. بچہ کیونکہ ابھی بالغ نہیں ہوا، نابالغ ہے، اس میں اتنی سمجھ نہیں ہے، تو اس سے الگ حساب کتاب لیا جائے گا نا، عام بڑوں کی طرح تو نہیں لیا جائے گا کیونکہ اس لیول پر پہنچا ہی نہیں. تو اگر عورت کا تھوڑا سا کم ہوتا مرد سے سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، درایت کے اعتبار سے، تو یقیناً اس کا حساب کتاب الگ ہوتا، جبکہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. سب کا حساب کتاب تمام انس و جن کا جو ہے وہ ایک ہی لیول پر ہوگا، ایک ہی انداز سے ہوگا. لہٰذا یہ خود بتا رہا ہے کہ عقیلہ یہ بنی ہاشم جناب زینب کبریٰ ہے، تو عورت جو ہے وہ عقل و درایت میں کسی سے بھی کم نہیں. وہ ناقص العقل سے مراد کچھ اور لیا جا سکتا ہے، اس کی تعبیر اور تعبیل ہو سکتی ہے.